اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر سجدے میں جا کر یہ لفظ آپ صرف 3 بار پڑھ لیں گے تو فوری غیبی مدد حاصل ہو جائے گی۔ ہر قسم کی آفت جو کہ آج کل ہم پر نازل ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس آپ یہ عمل کریں، اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجتیں، ہر مرادیں پوری ہوں گی۔ تو سب سے پہلے روحانی وظائف آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ یا باری تعالی ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، ہمیں اس آفت سے نکال دے۔ اے باری تعالی تو دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے، تو آفتوں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ اے باری تعالی ہمیں بھی ان آفات، ان مصائب سے دور فرما دے۔ ہم ان آفات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اے میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان آفات سے محفوظ رکھ لے۔ تو شعبان المعظم کا یہ مبارک اور پیارا مہینہ ہے، ہمارے بخشے بخشائے آقا بلکہ ہماری بخشش کروانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی شعبان المعظم جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، آپ لوگ اس مہینے میں کثرت سے عبادات کریں اور اپنے باقی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ کہ پہلے زمانے میں جب کوئی انسان گناہ کرتا تھا تو اس پر ایسے عذاب کے فرشتے نازل کر دیے جاتے تھے کہ وہ پوری کی پوری بستی ہی الٹ دیتے تھے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے بھیجے تاکہ ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ تو جب وہ 2 عذاب کے فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے اور آپ کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ کی بستی کو الٹ دیا جائے، تو ایسا ہی ہوا اور عذاب کے فرشتوں نے آپ کی بستی کو الٹ دیا۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے جو ماننے والے تھے وہ بچ گئے۔ اسی طرح آج ہم لوگوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اب ہماری عبادت کا یہ عالم ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، اور گناہ کرنے میں توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، لیکن آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ نہیں کرتے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یا باری تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں کب کی توفیق عطا فرمائی، پھر بھی ہم جائے نماز کے اوپر نہیں آتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس قدر سستی ہم پر سوار ہے، کس قدر بدبختی سوار ہے، کتنے بدقسمت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے بھی ہم عبادت نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہم پر یہ عذاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا ہے کہ ہمیں یہ وائرس ایسا لگا دیا ہے کہ جو کہ انسانوں کو رفتہ رفتہ کھا رہا ہے۔ تو آج ہی اپنے سچے دل سے توبہ کر لیں، اور ایسی توبہ جس میں آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہ ہو، ایسی توبہ کریں کہ جس میں آئندہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوب عبادات کریں، استغفار کی خوب کثرت کریں، اور روزانہ شام یعنی عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھروں پر، اپنے گھر کی چھتوں پر اذان دیں۔ ایک شخص کو مقرر کر لیں، اپنے بھائی بہن کوئی بھی، جو گھر کی چھتوں پر روزانہ جب تک یہ آفت ختم نہیں ہوتی تب تک اذان دیں، اور اسی طرح سے دیکھیے گا چند دنوں میں یہ وائرس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور خانہ کعبہ کا طواف بھی پھر سے شروع ہو جائے گا، وہ رحمتیں، وہ بہاریں واپس لوٹ آئیں گی۔ اور اللہ کریم کا بے حد ہم پر کرم ہے کہ عنقریب شب برات آنے والی ہے۔ شب برات بڑی عظمتوں اور رفعتوں والی رات ہے۔
شب برات میں رب کریم خوب کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ شب برات میں رب کریم گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ شب برات میں رب کریم رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ شب برات میں رب کریم عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شب برات میں رب کریم مانگنے والوں کو آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس شب کی اور بھی کئی برکتیں ہیں، تو ہم شب برات کے بارے میں، اس کے فضائل، قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کی میں توبہ کی اہمیت اور مختلف چیزیں آپ کے لیے وقتاً فوقتاً لاتے رہیں گے۔ آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لائے ہیں وہ شعبان المعظم کا وظیفہ ہے۔ شعبان المعظم جسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، جسے لیلۃ البرات بھی کہا گیا ہے، اس میں جو رات آتی ہے 15ویں اسے، تو آپ لوگ اس مہینے میں بخشش سے محروم نہ ہو بلکہ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیجئے جتنا ہو سکے۔ اگر زیادہ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم پیر والے دن ضرور روزہ رکھیں۔ اب پیر والے دن روزے کی کیوں فضیلت ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پیر والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں پیر شریف کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے علماء کرام بھی پیر شریف کے دن روزہ رکھنے کو سنت قرار دیتے ہیں، اس لیے اس دن کا روزہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر آپ پورا ہفتہ روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم پیر کے دن ضرور ہی روزہ رکھا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ ضرور سنے گا۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بتاتی چلوں، ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ پاک کا دوست ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے نافرمانی کرنے والے کے لیے رات دن توبہ کے ساتھ اپنا دست رحمت کشادہ فرما رکھا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ پاک تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو آپ لوگ توبہ ضرور کریں، آپ لوگ توبہ کریں گے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آسمان سے غیبی امداد حاصل ہوگی۔ تو جب آسمان سے غیبی امداد حاصل ہوگی تو آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آفات بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمتوں کی بارشیں بھی نازل فرمائے گا۔ تو آج جو میں شعبان کے مہینے کا وظیفہ لائی ہوں وہ صرف 3 سجدوں کا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی سجدے میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور فوری غیبی مدد حاصل ہو جائے گی، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر 3 بار سجدہ کر کے، جب آپ نے 3 بار سجدہ کرنا ہے تو باوضو حالت میں اور وقت بھی جو ہے وہ آپ کا موقدہ ہو تو 3 بار سجدہ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ اسم الوہاب یا پھر یا وہاب آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی حاجت ہوگی وہ جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک آپ نے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن اس عمل کو آپ لگاتار کریں۔ اگر 3 دن میں آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو 3 دن کے بعد آپ اس کو 7 دن کر لیں، تو 7 دن میں انشاءاللہ تعالی شعبان کے مہینے کے اندر ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر 3 بار آپ نے سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 300 مرتبہ یا وہاب اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک میں نے پہلے نہیں بتایا تو 3 بار اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔
تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہاں اسی طرح سے ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لاتے ہیں۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔